اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 اگست جشن آزادی کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس دن کو کس طرح منانا ہے؟ اس کو اسی طرح منائیں گے کہ جس طریقے سے اسلام کہتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، لہذا جب 14 اگست منائیں تو پھر اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے یا اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے؟ اگر تابع ہے تو پھر کریں، اگر نہیں تو پھر اس کو چھوڑیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس بنیاد پر ملک پاکستان بنایا گیا اور یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ تو نعرہ اسی وجہ سے لگایا گیا تھا، اسی بیس میں ہی پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو یہ کیا کہ جب وہ دن آ جائے ہم اس دن کو اسلام کے مطابق منانے کی بجائے اسلام کی دھجیاں اڑا دیں اور ہر کام سنت و شریعت اور اسلام کے خلاف کرنا شروع کر دیں، تو ایسا نہ ہو۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ ہمیں اسلام نے کوئی چیز کسی سے ادھار لینے کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی اور سے چیز جو ہے وہ مستعار لے کے ادھار لے کے پھر ہم وہ کام کریں گے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسلام نے ہر چیز کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہود و نصارہ وہ جب مانگ نکالتے سر کی تو یا دائیں طرف سے نکالتے یا بائیں طرف سے، اسلام نے ہمیں بتایا کہ تم نے مانگ نکالنی ہے تو درمیان سے نکالا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو تاکہ پتہ چلے تم کوئی عام نہیں ہو، تم محمدی ہو، تم اسلام کے پیروکار ہو، تم مسلمان ہو، پتہ چلے، دور سے دیکھنے سے پتہ چلے، کسی کو تعارف نہ کروانا پڑے، تمہیں دیکھتے پہچان جائے ہاں یہ پکا محمدی آ رہا ہے۔ اسی طرح تکریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو یہودی تھے وہ دستار باندھتے تھے لیکن نیچے سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا تم ٹوپی کے اوپر دستار باندھا کرو۔ اس کے اندر بھی ہمیں بتایا گیا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے، اور فرمایا کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں داڑیاں پس کرتے ہیں، فرمایا تم مونچھیں پس کرو داڑیاں بڑھاؤ، تاکہ ہر طریقے سے ان کی مخالفت ہو، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی چیز ان سے ادھار لے کے عمل کرنا پڑے۔ اسلام نے ہر طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ جو دن 14 اگست کا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو جب منائیں تو پھر اسلام کے اصولوں کے مطابق منائیں، کوشش کریں کہ اس دن ہمارا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جس طرح عید کا دن آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عید والے دن پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم حکم فرمایا گیا کہ ایک راستے سے آؤ دوسرے سے جاؤ تاکہ دوسروں کے حالات کے متعلق بھی آپ کو علم ہو، ان کی بھی خدمت کریں۔ چھوٹی عید ہے تو صدقہ فطر نکالیں تاکہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ بڑی عید ہے تو گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں اور رشتہ داروں کے لیے کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل جائیں۔ تو ہمیں اس طرح خوشی جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر خوشی ہم بانٹتے ہیں تو خوشی اور زیادہ ہو جاتی ہے، غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور خوشی بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، کسی نے گھر خریدا، کسی نے کوئی گاڑی خریدی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرما دی، کسی کی شادی ہو گئی، تو جب یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم سارے دوستوں کو بلاتے ہیں، خوشی کے اندر ان کو شامل کرتے ہیں تو خوشی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خاصا کسی کو کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، جب ہم دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تو غم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ خوشی کا دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کو صرف منانا نہیں ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری خوشیاں اور دوبالا ہو جائیں، ہماری خوشی کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ تو جب 14 اگست کا دن آئے اس دن نماز فجر ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے اس کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، تقریباً زیادہ نہیں تو کم از کم 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور کئی لاکھ ہمارے بزرگ جو ہے وہ اس پاکستان بنانے کے لیے شہید ہوئے۔ تو جس دن اتنے بزرگوں کے عرس ہوں تو اس دن ہم صرف باجے بجانے میں گزار دیں یا پھر ہم اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے پورے محلے والوں کو ان کا جینا حرام کر دیں، تو اس کی بجائے آپ قرآن کی تلاوت کریں، جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کے ارواح کے صالح ثواب کریں کہ یا رب العالمین ان بزرگوں نے ہماری خاطر قربانیاں دی ہیں، وہ تو پاکستان بناتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے لیے بنا کے چھوڑ گئے ہیں، تو اب ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم صالح ثواب کریں، اس دن قرآن کی تلاوت کریں،
اور کوئی چیز پکا کے لوگوں کے اندر تقسیم کریں اور بتائیں آج پاکستان آزاد ہونے کا دن ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا دن ہے، ہم اپنے بزرگوں کو بھولے نہیں ہیں بلکہ قرآن پڑھ کے صدقہ و خیرات کر کے ان کو ہم یاد کریں، اس طریقے سے لوگوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کریں۔ یا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے باپ کی سالانہ برسی ہو اور لوگوں سے کہو آج جی آج میرے باپ کی برسی ہے، آج ہم باجے بجاتے ہیں۔ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کسی کے باپ کا سالانہ ختم ہو اور لوگوں سے کہو آج موٹر سائیکل کے سلنسر نکال دو، آج ہم موٹر سائیکل بغیر سلنسر کے چلائیں گے اور پٹ پٹ کرتے ہوئے پورے محلے والوں کو بتائیں گے کہ آج میرے باپ اور میرے دادا کا ختم ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی نہیں کرتا۔ جب ہمارا ایک گھر سے کوئی چلا گیا ہو اس کے لیے ہم اس طرح کرنا گوارا نہیں کرتے، تو پھر جب ایک دن کے اندر ہمارے اتنے بزرگوں نے قربانیاں دی ہوں اس کے لیے ہم کس طرح یہ گوارا کر لیتے۔ تو اس لیے ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھائیں، اور یہ نہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن صرف احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کو بتائیں کہ اسلام کس لیے بنایا گیا تھا، مقصد کیا تھا۔ ہم مقصد بھول چکے ہیں، اسلام بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اسلام پاکستان بنانے کا مقصد جو ہے وہ صرف نماز پڑھنا نہیں تھا، صرف روزے رکھنے کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا، یا صرف حج اور قربانی کرنے کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بنایا گیا ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر نمازیں اگر آج ہم دیکھیں انڈیا کے اندر کیا نمازیں نہیں ہوتی، یا وہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں، یا وہاں پہ تقریریں نہیں ہوتی، یا وہاں پہ جمعے نہیں ہوتے، یا وہاں پہ قربانی نہیں ہوتی، قطع نظر اس کے کہ مشکلات ہیں، لیکن یہ ساری آزادی ان کو وہاں پہ حاصل ہے۔ اگر آپ یورپ کنٹریز کے اندر چلے جائیں، ہماری مسجدیں ان کی مسجد کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی، اتنی عالی شان مساجد۔ ہم قالین تبدیل کرتے ہیں 8-10 سال کے بعد، ان کا ہر سال تبدیل ہوتا ہے۔ ہماری مسجد کے اندر اے سی نہیں، وہاں پہ اے سی لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سہولیت ہمارے سے زیادہ ہیں۔ ان کو ہماری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہمارے روزے اور حج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کا نظام ہے اس سے ان کو مسئلہ ہے۔ اسلام نے جو ہمیں مساوات کا درس دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں نظام عدل دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں رہنے سہنے کے اصول بتائے ہیں، اسلام نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں ان سے ان کو مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اسلام پر عمل پیرا نہ ہو سکیں، اس وجہ سے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ایسا ایشو اٹھائیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت ختم ہو سکے۔ تو اس لیے پاکستان صرف نماز کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، اگر تو وہ مقصد پورا کرے تو ہم اس چیز کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر مقصد پورا نہ کرے ہم اس چیز کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتے، اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہتی۔ یہ کپڑا ہم نے پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا ہمارا لباس ڈھانپتا ہے، ہماری عزت بناتا ہے۔ اگر یہ لباس پھٹ جائے، خراب ہو جائے، اپنا مقصد بھول جائے، ہم اس کو پہنیں گے؟ جو سوٹ ہم نے 2-3 ہزار میں لیا ہوتا ہے اس کو 100 روپے میں بھی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اس کو روڑی پہ پھینک دو۔ ہم جوتا لیتے ہیں، پہنتے، اس جوتے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں کیچڑ سے، پانی سے، کانٹوں سے تکلیف دے، ہمیں جو ہے وہ پتھروں سے بچاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جوتا ٹوٹ جائے، اپنا مقصد بھول جائے، تو بتائیں ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں؟ جو جوتا ہم نے 2000 کا لیا ہوتا ہے وہ لو لینے والے ہم سے 20 روپے میں بھی نہیں لیتے، کیوں؟ اب وہ اپنا مقصد بھول چکا ہے۔ تو دوستو ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں، پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ ہم بھول چکے ہیں، اس وجہ سے آج ہماری کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے۔ علامہ اقبال اس وجہ سے فرمایا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تم اگر نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ پھر ادھر سے امریکہ آئے گا وہ تمہیں ادھر سے چھٹے مارے گا، ادھر سے اسرائیل آئے گا وہ تمہارے سے ادھر سے بمباری کرے گا، ادھر سے انڈیا اٹھے گا وہ تمہارے مسلمانوں پہ بمباری کرے گا اور وہ تمہارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس طریقے سے ہر جگہ پہ جہاں پہ تم چلے جاؤ گے وہاں پر تمہارے پر ظلم و ستم ہوگا، کیوں؟ تم اپنا مقصد بھول چکے ہو۔ آئے تھے جس کام کے لیے بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نام مال دیکھ، تو دیکھ۔ علامہ اقبال نے جب شکوہ کیا نا، کہا یا رب العالمین تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔
پھر جب اس کا جواب لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ کیا ہم نے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہے یا ہم نے قرآن کو سینوں سے لگایا ہے؟ بتائیے ہم میں سے کتنے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگلے دن میرے پاس ایک بچہ ہے، کہتے جی میری والدہ کہتی ہیں آپ کے پاس اگر تورات پڑھی ہو، زبور پڑھی ہو، انجیل پڑھی ہو، وہ ہمیں دے، ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، وہ ہمیں دے، ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ سے لے لیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن بیٹھے اور تورات کی تلاوت کریں، آپ حکیم علیہ السلام نے شاف میں یہ کیا کریں؟ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے تورات کی تلاوت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کے اندر کیا حکم ارشاد فرمائے۔ فرمایا کیا قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں اور کتاب کی ضرورت ہے؟ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا، تو تمہیں جو ہے وہ تورات پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اگر آپ نے وہ پڑھنی ہے بھی ان کے اندر کیا کام تھا، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کیا کیا حکم دیے۔ آپ سارا بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں سورہ قصص کے اندر پڑھ لیں، ان کے پیدا ہونے سے لے کر سارے ان کی جو ہے وہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھنا چاہیں اللہ نے پوری سورہ ابراہیم نازل فرما دی ہے، اور کئی مقامات پر 30 سپارے کے اندر دیکھیں تو ان کا ذکر ہے، 17 سپارے کے دیکھیں اندر تو ان کا ذکر ہے، تو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کی صورت نازل فرما دی۔ سورہ یوسف قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ ابراہیم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سورہ مریم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کن کا ذکر ہے؟ تو بھئی یہ پہلے والوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرما دے گا۔ پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں ہم نجات پا جائیں، اپنے مقصد حیات پا لیں، پاکستان بنانے کو مقصد کو حاصل کر لیں، تو پھر قرآن کو سینوں سے لگائیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خائے ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے ہم کو دکھایا نہ ہوتا۔ تو میں نے کہا بھائی ہمیں تورات، زبور، انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو تحریف شدہ ہے، ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جیسے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور جو کتاب مصدقا لما بین یدی، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے محبوب سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، تو جو کچھ ان کے اندر بیان کیا تھا وہ بات اللہ نے یہاں بیان فرما دی ہے، لہٰذا کسی اور طرف دیکھنے کی بجائے قرآن پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل اور ذکر اللہ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے بیان فرما دی ہے، یہاں تک کہ مولا علی فرماتے ہیں اگر میرا جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا، میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کھولتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں۔ ایک دن بچے کہنے لگے کہ جب ہمارا پورا ہفتہ پڑھائی کا گزرتا ہے، پھر چھٹی آتی ہے، پھر جب نیا دن آتا ہے تو اس دن بچوں کی تعداد اکثر کم ہوتی ہے، چاہے وہ مدارس ہو، چاہے وہ سکول ہو، چاہے وہ آفس ہو، نیا دن جب بھی آئے تو کلاس کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جو نہیں آتے پھر ان کو سزا ملتی ہے۔ تو ایک دن شاگردوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ جو نہ آئے، جو لیٹ آئے تو اس کو سزا ملے؟ ہم نے کہا وہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ سورہ نمل پڑھے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جتنے بھی ان کے پاس جانور تھے ان کی سارے کی حاضری لگاتے تھے، لیکن جو ہدہد پرندہ تھا وہ غائب تھا، ہدہد پرندہ غائب تھا۔ اللہ شاہ فرماتا ہے فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ، آپ نے فرمایا اگر وہ آ گیا، اگر اس کے پاس کوئی صحیح بہانہ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ لو عذبنہ عذابا شدیدا، ورنہ اسے سخت سزا ملے گی۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس چھٹی کرنے کی کوئی واقعی معقول اس کے پاس کوئی وجہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اس نے آ کے معقول وجہ بتائی کہ میں سیر کرتا کرتا ملک سبا کے اندر چلا گیا تھا، وہاں پہ دیکھا ہے کہ عورت وہاں پہ حکمران ہے، وہاں پہ عورت حکمران ہے، تو میں تو یہ خبر لے کے آیا ہوں، تو پھر اس کی معافی ہوئی۔ تو اس لیے ہر چیز کا ذکر اللہ نے ہمارے لیے قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، پاکستان بنانے کے مقصد کو سمجھیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں۔ 14 اگست والے دن کسی ایک بزرگ کے پاس بیٹھے
उनसे पूछें कि हालात कैसे थे, हमारे बुजुर्गों ने कैसे कुर्बानियां दी, क्या कुछ अपना कुर्बान किया, अपनी जानें भी कुर्बान की, अपनी इज्जतें भी कुर्बान की, अपना घर बार सारा कुछ कुर्बान करके सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो क्या सिर्फ नमाजें पढ़ने के लिए या बाजे बजाने के लिए या फिर अपने मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के गलियों के अंदर घूमने के लिए या फिर आवाजें लगाने के लिए बनाया गया था? नहीं, इसलिए बनाया गया था कि इस्लाम के अंदर निजाम मुस्तफा का निफाज होगा। यहाँ पे इस्लाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे कोई और राज नहीं बनेगा। और कहते हैं जी फलान इतने नुकात बयान किए, फलान इतने नुकात बयान किए कि इसके मुताबिक पाकिस्तान चलाएंगे। हम कहते हैं खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने सारे नुकात बयान कर दिए कि किस तरीके से हमने इस्लाम को चलाना है, किस तरीके से पाकिस्तान को चलाना है। ये सारा कुछ हमें पहले बता दिया गया था। और यही वजह अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। फरमाते अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना करो, उनको देख के अपना तरीका ना बनाओ। हमारे नौजवान उनसे मुरूब होते हैं कि हम उस तरह बाल बनाएंगे जिस तरह वो बनाते हैं, हम उस तरह ड्रेस पहनेंगे जिस तरह वो पहनते हैं, हम उस तरह बोलेंगे जिस तरह वो बोलते हैं, हम वो खाएंगे जिस तरह वो खाते हैं। नहीं, हमारे लिए जब इस्लाम है तो हमें किसी से और चीज मुस्तआर और उधारी लेने की क्या जरूरत है। इस्लाम ने यही तो आज हमें बताया है। लिहाजा अपनी जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक डालें। 14 अगस्त को अपने मकसद पाकिस्तान को समझे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हासिल क्यों किया गया, और आज अगर हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो इसकी वजह यह है कि हम मकसद पाकिस्तान को भूल चुके हैं। लिहाजा अपने नौजवानों को बताएं 14 अगस्त वाले दिन बाजे बजाने से और सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल भगाने से गुरेज करते हुए, और ये जो नई एक जो है वो गंदी बीमारी चल पी टिक की, इससे भी जांच छुड़ाए। भाई हर चीज के अंदर उन्होंने हमारे लिए इस तरह से बात रखी है कि ये इस्लाम से दूर होते जाएं। जिन नौजवानों के हाथ में तस्बीह होनी चाहिए थी, आज उन्होंने टिक दी है। वो तस्बीह की टिक करने के बजाय यहाँ पे सुभान अल्लाह पढ़ता था, वो सारे दिन टिक लगाते हैं। गली के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोटा है बड़ा है, इधर नमाज उधर टिक लगी हुई है, उधर घर के अंदर के बाद का वो टिक करते हैं, वो सारी जो है उनकी तबीयत ही खराब हो जाती है। लिहाजा हमें हर बात पर गौर करने की, तवज्जो करने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और 14 अगस्त वाले दिन बाजे बजाने की बजाय दरख्त लगाएं। आज आप जानते हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हालात किस तरह तब्दील हो रहा है। अब आप देख लें कि अब गर्मी की सूरत हाल क्या है, हबस कितनी है। वजह यह है कि हम पौधे लगाते नहीं। जिस तादाद के अंदर पौधे और दरख्त काटे जा रहे हैं उस तादाद में लगाए नहीं जा रहे। जंगल हमारा दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। अब आप किसी एक जगह पे चले जाएं, किसी पब्लिक पॉइंट पे चले जाएं, आपको बाइक खड़ी करने के लिए, आपको साया के लिए आपको किसी जगह पे दरख्त नहीं मिलता। और फिर उस वक्त देख रहे होते हैं यार अब गर्मी, अब क्या करें। घर के अंदर आ गए तो एसी तो लगा है, अब जाहिर है एसी लगाएंगे तो बिल आएगा, अगर बिल से बचना है तो फिर गर्मी में बैठना पड़ेगा। पहले आप देख लें हमारे बुजुर्ग सारा दिन वो दरख्तों के नीचे गुजारते थे। एक दरख्त के अंदर एक वक्त के अंदर आप 20 या 50 मोटरसाइकिल भी खड़ी कर लें, उसके नीचे गुंजाइश होती है। ये दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें साया फराम करते हैं और हमें फल फराम करते हैं। और आप देखें कि पहले सुबह सुबह उठते थे तो चिड़ियों की चहचहाने की, परिंदों की आवाजें आती थी, अब आती नहीं। क्यों? हमने कोई दरख्त ही नहीं रहने दिया। अगर हम चाहते हैं हमारे घरों के अंदर इसी तरह फिर रौनकें आए, इसलिए कि ये भी अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं। जब ये आएंगे हमारे घरों के अंदर, हमारी गलियों के अंदर इस तरह के दरख्त लगे होंगे, इनको भी छांव और सुकून मिलेगा, हमें भी मिलेगा। जहां पे आप घर के अंदर 2 एसी लगाएं, इतनी ठंडक वो नहीं देते जितना एक दरख्त देता है। इसलिए ये हमें हवा भी देते हैं, हमें साया भी देते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फल भी देते हैं। तो फिर क्यों ना हो हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। और फिर एक बुजुर्ग बैठे थे, दरख्त लगाने लगे, पौधा लगाने लगे, तो सोचने लगे कि यार मैं पौधा तो लगा रहा हूं, पता नहीं इसके साए में बैठना या इसका फल खाना मुझे नसीब होता है या नहीं होता। एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने बताया, फरमाया कि ये बताओ क्या सारी जिंदगी जो तुमने फल खाए हैं वो तुमने पौधे लगाए थे? तो बाकी लोगों ने पौधे लगाए, आप उसके फल खाएं। अब आप लगाएं तो आने वाली नस्लें खाएंगी। तो इसलिए आप जो है वो दूसरों को सोचें। हमारे बुजुर्गों ने हमारे इतने काम कर दिए थे, हम काम करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल बन जाएगा। इसलिए 14 अगस्त वाले दिन खास तौर पर पाकिस्तान के नाम का ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा लगाएं और फिर उसको मुकम्मल परवान चढ़ने तक, जिस तरह हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं इसी तरह पौधे की परवरिश करनी है। मेरे मुझसे महबूब सजन सिंह आप फरमाते हैं कि अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर जहां भी मुमकिन हो मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाएं
تاکہ پرندوں کو اپنی خوراک کے لیے دوسری جگہ ہجرت کر کے جانا ہی نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کے میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا